حکمران ہیں سخت دل کہ ان کے جسموں میں شاید دل نہیں ہے یا ان کی محبت کرنے والی ماں نہیں ہے. تو اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں اور کابینوں میں جتنے لوگ موجود ہیں اس سے بڑے مجرم نہیں ہیں. یہاں بدترین ماشاء اللہ ہے پاکستان میں، مشرف سے زیادہ بدترین ماشاء اللہ آج ہے. کچھ تو ماشاء اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک تو مشرف کا ہم نے دیکھا ہے جو عاصم منیر کا ماشاء اللہ ہے. پاکستان کا بدترین ماشاء اللہ جو آج ہے. حقیقتاً ہم تو اس دن بھی آل پارٹیز اجلاس ہوا، اس میں بھی ہم نے ماما قادر صاحب کی جرأت کو، جدوجہد کو ہم نے سلام بھی پیش کیا کہ گزشتہ 15 سالوں سے مسلسل یہ اپنے جو ہمارے پورے بلوچستان کے جو لاپتہ نوجوان ہیں، ماما قادر صاحب خود بھی متاثر ہوئے ہیں، ان کے فیملی بھی، اور پورے بلوچستان کے لیے لاپتہ افراد کے لیے ماما قادر صاحب کی جدوجہد، ان کی محنت، ان کی کوشش اور مسلسل 15 سال سے زائد یہ کیمپ کا یہاں بیٹھ جانا، حقیقتاً ہم ماما قادر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب ہماری مائیں، ہماری بہنیں روزانہ وہ اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے باہر ہوتی ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور وہ حکمران ہیں سخت دل کہ ان کے جسموں میں شاید دل نہیں ہے یا ان کی محبت کرنے والی ماں نہیں ہے یا ان کی محبت کرنے والی بہن نہیں ہے کہ وہ ان کی فریاد سنیں، ان کا درد سنیں، ان کا کرب سنیں، فریاد سنیں کہ اس ماں کی، اس بہن کی، اس والد کی درد کا کیا عالم ہوگا کہ اس کا بچہ غائب ہوا ہو، لاپتہ ہو کئی سالوں سے. کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، مہینے والے تو بہت زیادہ ہیں. اور اب بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اب بھی سلسلہ مسلسل جاری ہے. تو ہم اپنے جو ماما قادر صاحب ہیں ان کے تمام فیملی کے لیے ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی، بات بھی کی، ہر وقت ہم بات کرتے رہتے ہیں. ماما قادر صاحب کو یاد ہے جب شروع میں بھی ہم نے کراچی میں بھی تمام لواحقین کو ہم وہاں جمع کیا تھا ماما کی قیادت میں کئی سال پہلے کہ بھئی ہمارے یہ بچے ہیں، ہمارے لاپتہ جو نوجوان ہیں، یہ ہماری بچے ہیں، ہمارے سرزمین کے ہیں، ان کو بازیاب کرو. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو، میں یقین سے کہتا ہوں، میں ایک جماعت کا ذمہ دار بھی ہوں اور منتخب MP ہوں، میں کہتا ہوں جتنے نوجوان لاپتہ ہیں، یہ جو اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں اور کابینوں میں جتنے لوگ موجود ہیں اس سے بڑے مجرم نہیں ہیں. جو ہمارے وفاقی کابینہ اور اسمبلیوں میں جو موجود ہیں یہ نوجوان ان سے بڑے مجرم نہیں ہیں بالکل. اور اگر اس ملک کو نقصان، مجھے یقین ہے کہ ان نوجوانوں نے اس ملک کو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جس نے اس پارلیمنٹ میں اور کابینہ میں بیٹھنے والے لوگوں نے پہنچایا. اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں کہ ان کو اتنی بڑی سزا دی جائے. اگر جیلوں میں جانا چاہیے تو ان کو جانا چاہیے جو نے غربت، جہالت، بدامنی، دہشت گردی، نفرت، تعصب پورے پاکستان میں، بلوچستان میں پھیلا ہے، ان کو جیلوں میں ان کو سزا ملنی چاہیے. کوئی سوشل میڈیا میں لائک کا بٹن دباتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی پوسٹ شیئر کرتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی فون کرتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی کسی کو فون سے بات کرتا ہے تو لاپتہ ہے. یہ اور لاپتہ کرنے کا اور کوئی سنجیدگی بھی نہیں ہے کہ بھی اللہ کے بندے، جس نے جرم کیا ہو آپ کے قانون ہے. اور یہ ہمارے جتنے ہیں ماما قادر صاحب ہیں، جتنے لواحقین کا موقف یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کہتے ہیں مجرم ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کا جو اپنا بنا ہوا قانون ہے اس کے مطابق ٹریٹ کرو. جو آپ کا اپنا ہوا ہے، کسی نے اور نے نہیں بنایا، آپ نے جو بنایا قانون ہے اس کے مطابق اس کے سلوک کرو. FIR کرو، تانے میں ڈالو، جیل میں ڈالو، اگر سزا ہوتی پھانسی دو. لیکن آپ کا جو بنایا ہوا قانون، جو ماورائے آئین قانون، ابھی جو ترمیم پیش ہوا، جو قومی اسمبلی کے لوگوں نے جو ترمیم ایک اسمبلی میں، ہم نے اس کی مذمت بھی، اور اس ترمیم کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ بھی گیا ہے ابھی کہ 3 مہینے آپ بلا کسی جرم کے، کوئی بتایا 3 مہینے نوجوان کو لاپتہ کر دو، کوئی اس کو کوئی جرم نہ ہو، جو بھی نہ ہو، 3 مہینے بعد کہ وہ ثابت ہو جائے کہ بے گناہ، 3 مہینے اس کو تشدد کرو، عقوبت میں ڈالو. ہم جماعت اسلامی
اور حق دو تحریک انشاءاللہ ہم ماما قدیر صاحب ان تمام ان کے ساتھ ہیں. ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو پہلے بھی اٹھایا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھائیں گے، جدوجہد کریں گے. ہم نے حافظ نعیم الرحمن صاحب سے کہا ہے کہ مینار پاکستان پہ اس مسئلے کو اٹھائیں، اسلام آباد اس مسئلے کو اٹھائیں، پورا قومی مسئلہ اس کو بنا دیں. بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ ہے، پورے قومی قیادتوں کا مسئلہ ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے، حافظ نعیم الرحمن صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہونا چاہیے، تمام قومی عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے. لاپتہ افراد کا مسئلہ تمام قومی قیادتوں کا مسئلہ ہونا چاہیے. یہ کوئی صوبائی مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ ہے. ہزاروں ہماری مائیں اور بہنیں تڑپ رہی ہیں. اس لیے آج میں کیمپ میں آئے ہیں اور یکجہتی کے لیے بھی، ماما قدیر صاحب کو سلام کرنے کے لیے بھی، اس کی ہمت کو. اور کوئی سیاسی کارکن 15 سال اپنے کسی حق کے لیے نہیں بیٹھا، مسلسل جدوجہد کر کے 15 سال کیمپ لگانا، یہ ایک جدوجہد ہے، ایک عزم ہے، ایک حوصلہ ہے. ہم ایک سیاسی کارکن کے ناطے ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، ان کی جرت کو، اس کی ہمت کو، حوصلے کو، اور ان کے ہم ساتھ ہیں، ہر حال میں ساتھ ہیں. جو جبر ہے، ظلم ہے بلوچستان میں، تو ہمیں پتہ ہے یہاں بات کرنا کتنا مشکل ہے، یہاں تقریر کرنا کتنا مشکل ہے، یہاں بیٹھنا، کبھی یہاں کچرا پھینک دیتے ہیں، کبھی یہ کاٹ دیتے ہیں، کبھی گندگیاں پھینک دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی تصویر چوری کر کے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں حرکتیں ان کو ڈرانے کے لیے یا خوفزدہ کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس لیے بھی آئیں کہ اس مسئلے کو اور زور و شور کے ساتھ انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے. آپ تو اسمبلی میں گواہ ہیں، تو نہ میں لیتا ہوں، لرز کوئی اور رہا ہوتا ہے، نہ میں لا رہا ہوتا ہوں، پسینہ کسی اور کا چھوٹ جاتا ہے. بھائی مجھے ڈرنا چاہیے، مجھے پسینے آنے چاہیے، نہ میں لا رہا ہوں، آپ کو پسینہ کیوں؟ اور نہ میں لیتا ہوں، ان کا بی پی 600 پہ چلا جاتا ہے. بھائی آپ جو مجرم ہے، جو ذمہ دار ہے، آپ کو یہ جو ان کے نمائندے، ان کے وکیل، یہ قوم کے نہیں ہے، ان کے نمائندے، قوم کے نمائندے نہیں ہیں. یہ فارم 47 48 والے ٹپے مار کے لائے گئے عوام کے، نہ وہ اوپر نہ یہاں کوئٹہ میں. تو اس لیے قوم کی نمائندگی، قوم کی درد کے کیسے کریں گے لوگ؟ اس میں ہے اپنے دیر میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں پہلا نقطہ یہی لاپتہ افراد کا تھا، اس میں ڈلا ہے بالکل بلوچستان کے جو مسائل کا ذکر کریں گے. تو میں نے کہا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہی ہے جو ہمیں مائیں بہنوں کی، خاندان کے درد اور تکلیف اس میں ہے. ایک چیز میں ذکر کرنا میرے ذہن میں نہیں رہا، جو ابھی سی ٹی ڈی والے، پہلے ایف سی والے، ابھی سی ٹی ڈی والے، سی ٹی ڈی کی تعویل میں نوجوانوں کو مار کے پھینک رہے ہیں. ابھی دوبارہ ہی شروع کیا ہے کہ ان کی تعویل میں، عدالت میں، ان کے تعویل میں لوگوں کو اٹھا کر کے جو لاپتہ ہیں، ان کی شاید ریکارڈ، عدالتی ریکارڈ یا پیشی کے ریکارڈ نہیں ہے. ایک تو ان کے ریکارڈ موجود ہے، ابھی بشیر عبدالغنی گوادر سے پکڑ کے اس کا لاش پھینک دیا اور فرار کا نام دے دیا. اسی طرح تربت میں، اسی طرح پہلے بالاج تھا کیش میں، سی ٹی ڈی کے تعویل میں تھا، پیشی میں گیا، اس کو مارا. تو یہ کوسٹ گارڈ نے بھی ایک نوجوان کو مارا، عبدالغفار خیران کا کوسٹ گارڈ نے مارا، اس کے بوٹ کے نیچے اس کو کچل دیا کوسٹ گارڈ نے. ایف سی، کوسٹ گارڈ، سی ٹی ڈی، مسئلہ سب ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. تو ابھی آپریشن کا بھی فیصلہ کیا ہے پنڈی اور اسلام آباد والوں نے. روزگار اور امن اور سکون اور عزت دینے سے تو رہے، جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں آپریشن کا یہ فیصلہ کرتے ہیں ظالم. تو انشاءاللہ ہم سیاسی کارکن شور کریں گے، بولیں گے انشاءاللہ. رحمان صاحب، اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی لوگ اور مذہبی جماعت کے لوگ اور عقیدتی لوگ جو ہے مختلف کوششیں کرتے رہے کہ لاپتہ افراد کے لیے. آپ ایسی کیا ایک نئی حکمت عملی کے تحت کوئی کام کریں گے جس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے؟ کیا آپ ایسا کوئی آپ نئی حکمت عملی پورا کوئی تو نہیں ہے، لیکن جس پیمانے پر منظم انداز میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. یہ صرف ماما قدیر صاحب کا یا ان خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں. بلوچستان کے ہر سیاسی جماعت اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ہر تاجر برادری اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ہر ایسوسیشن اپنا مسئلہ سمجھیں. ہم 1000 روپے الاؤنس تنخواہ بڑھانے کے لیے تو پورے پاک بلوچستان کے دفاتر بند ہو جاتے ہیں، تو لاپتہ افراد کے لیے کیوں نہیں بند ہوتے؟ کیوں ہم غیرت اور عزم کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ میرا بھائی لاپتہ ہو تو ہم سمجھتے ہوں کہ پورے بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو ان کا مسئلے کو، اپنا درد کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ جو قبائلی، ہمارے قبائلی لوگ ہیں، سردار، نواب وغیرہ، جو قبائلی صوبہ ہے،
تو وہ کیوں اس کو اپنا، اگر مینگل قبیلے کا ایک نوجوان لاپتہ ہے تو پورا قبائل اس کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتا؟ قبائل لوگ اپنے قبائل سردار نواب اس کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتا؟ سردار کا بیٹا لاپتہ ہوتا ہے تو قبیلے کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن قبیلے کا نوجوان آنکھ کا تارا ہو، قبیلے کا مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ سیاسی سرگرمی کرنا تو ہر پارٹی کا تو حق ہے۔ اسلام آباد تو لوگوں نے یرغمال تو نہیں بنایا، کنٹینر تو سیاسی جماعت نے تو نہیں لگائے تھے، روڈ تو کسی سیاسی جماعت نے بند تو نہیں کیے تھے، پرامن اجتماع کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے۔ کیوں کنٹینر لگاتے ہو؟ کیوں آپ روڈ بند کرتے ہو؟ پی ٹی آئی کا حق ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے منتخب لوگ ہیں، اس کا حق ہے اپنی قائد کے لیے رہائی کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اس کا قانونی حق ہے۔ کون ہوتا ہے اس کا روڈ بند کرے، کنٹینر لگائے؟ لیکن ظاہر ہے یہاں بدترین ماشاء اللہ ہے پاکستان میں، مشرف سے زیادہ بدترین ماشاء اللہ آج ہے، مشرف سے زیادہ۔ ایوب خان سے لے کر کچھ تو ماشاءاللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک تو مشرف کا ہم نے دیکھا ہے۔ میں بطور سیاسی کارکن کہتا ہوں جو عاصم منیر کا ماشاء اللہ ہے پاکستان کا بدترین ماشاء اللہ جو آج ہے، تو اس لیے یہ ماشاء اللہ کی صورت میں لوگوں کو سیاسی آزادی یہ نہیں دیتے۔